US مینلی جو ہے کام اسکلڈ لوگوں کے اوپر زیادہ کرتا ہے. اسکل کیا ہوتا ہے؟ اسکل مینس یہ کہ آپ کے پاس کم سے کم بھی جو ہے وہ 4 years بیچلرس ڈگری تو ہو. آپ ٹیکنیکل اسٹیم والے لوگ ہو گئے, ڈاکٹر ہو گئے, فارماسسٹ ہو گئے, فزیوتھراپسٹ ہو گئے, سو آن سو فورتھ. تو ایسے حضرات کو وہ ویلکم کر رہا آج کل ایک نئے پروگرام کے تحت. دا تھنگ از دیٹ کہ یہاں پر جو یہ جو پروگرام ہے EB2 جو امپلائمنٹ بیس پریفرنس 2 ہے, NIW نیشنل انٹرسٹ ویور پروگرام ہے. یہ پروگرام اس وقت جو ہے مقبولیت اختیار کر گیا ہے. وائی؟ بیکاز اگر آپ کے پاس ماسٹرس ڈگری ہے, کیونکہ تھوڑا سا میں سہل انداز میں سمجھاؤں گا, تو اگر ٹیکنیکل بہت زیادہ کروں گا مطلب تو شاید عام آدمی تک یہ بات پہنچے, کیونکہ ہمارے پاس اسکل بہت تعداد ہے, یوتھ ہماری بہت بڑی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, دوبارہ سے ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے یار, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں تو ایک کلچر ہے, ہمارے پورے ریجن میں ایک کلچر ہے امیگریشن کا, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو میں بار بار ایڈریس کرتا ہوں. اگر 100 لوگوں کو جانا ہے پاکستان میں, ملک سے باہر کسی ملک میں جانا ہے, امیگریشن کے لیے جانا ہے, ملک سے باہر چھوڑ کر جانا ہے, ہجرت کرنی ہے, سو ان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ حق تو سب کا ہی ہے آف کورس, پیسے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسکیم ہو جاتے ہیں. امیجن کہ آپ کو جانا ہے ملک سے باہر, آپ نے پوری تیاری کر لی ہے اور آپ پوری طرح سے ہوپفل ہیں, اور آپ نے جو پیسے دیے ہیں, جتنے بھی پیسے دیے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, لاکھوں روپے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیے ہیں, اور وہ پیسے آپ کے چلے گئے, آپ کی جمع پونجی چلے گئی. کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. مقصد یہی ہے اس پوڈ کاسٹ کو کرنے کا. آج ہم بات کریں گے امیگریشن کی. کینیڈین امیگریشن آف کورس ٹاپ چل رہی ہے. US کے حوالے سے بات کریں گے, US کس طرح سے جایا جا سکتا ہے, آسٹریلیا کس طرح سے جایا جا سکتا ہے, اور باقی کنٹریز آپ کو کس طرح سے آپ جا سکتے ہیں, وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں, پڑھائی کے لیے جانا ہو, بزنس کرنا ہو, یا پھر کوئی بھی کام کرنا ہو, آپ کو جاب کرنی ہو, کسی بھی حوالے سے آپ کو جانا ہو, لیگلی آپ کس طرح سے جا سکتے ہیں, اسکیم سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. ہم بہت ساری ڈیٹیلز میں بات کریں گے. پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں کلیئرلی کہہ دوں کہ میں یہ جو ایک طرح سے ہمارے یہاں ایک شور مچا ہوا ہے ملک سے باہر جانے کا, تو اس کے پر میرا بڑا کلیئر اوپینین ہے, پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ چوائس ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے, اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ سینٹرسٹ اوپینین یہی ہوتا ہے کہ ہم بیچ کی بات کرتے ہیں. جس کو جانا ہے اس کی چوائس ہے, بالکل حق ہے, کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے ہماری ملک کی اکانومی کا ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے وہ فورن ایبیٹنس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, اکانومی ان پر بیس کرتی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. سو جانا بھی اچھی بات ہے, نہیں جا رہے آپ کی چوائس ہے, جو آپ کو بہتر لگے آپ کی چوائس ہے. یہ پوڈ کاسٹ ایک گائیڈنس کے لیے ہے کہ اگر آپ کو جانا ہے تو کس بہتر طریقے سے جانا ہے, چینل کیا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس عادل صاحب موجود ہیں. عادل اسماعیل صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, پرفیکٹ, بہترین. اب مجھے اپنے بارے میں نا ایک شارٹ انٹروڈکشن دیں, آپ کرتے کیا ہیں, آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا کرتے ہیں, پھر ہم لوگ اس کی ہسٹری میں جائیں گے. بالکل, میں ایک ادنا سا امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں. ویری ہمبل, اور چند لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں ماشاء اللہ. تو باقی یہ ہے کہ جو آپ پوچھیں گے بتائیں گے, اور یہی اسی سے اسٹارٹ کروں گا کہ میں آج جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. ہو سکتا ہے سچی سچی باتیں کچھ لوگوں کو بری لگ جائیں, لیکن ہم جو ہے وہ ٹاپک سینٹرک رہیں گے, اور چیزوں کو, کیونکہ بہت دل ہے آپ کے ساتھ دل کی باتیں کرنے کا, کہ امیگریشن ریلیٹڈ بھی اور بھی چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. دا تھنگ از کہ جو میں نے کیریئر اسٹارٹ کیا اوبویسلی فادر کے ساتھ. مائی فادر واز اے کنسلٹنٹ. جی, میں اس وقت کتنے تھے آپ؟ میں اس وقت تقریباً 24-25 سال کا تھا. اچھا, تبھی آپ نے کام شروع کیا تھا؟ ہاں, تب میں نے کر لیا تھا. اس وقت 20 سال ہو گئے اس انڈسٹری کے اندر. آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں جو ہمارے پاس آ چکے ہیں. جی ہاں, بالکل. ان کا نام کیا ہے؟ نام لینا پتہ نہیں ان کو اچھا لگے یا نہیں لگے, لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں. لیکن ہی از اے بگ شاٹ, ہی از اے بگ ریناؤنڈ کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے نا, عامر اسماعیل ہے آپ نام. آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم. تو وہ ایک بڑا نام ہے, اور میرے فیملی ممبرس کے اندر سے ہیں اوبیسلی, کینیڈین لائسنس کنسلٹنٹ ہیں, اور بیٹے بھی میرے اس وقت اس فیلڈ کے اندر ہیں. لوگ جانتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ. تو ابوبکر عادل, تو بیٹی بھی اس وقت ابھی انجینئرنگ ہو رہی ہے ان کی, وہ بھی سیکھ رہی ہیں. تو مائی ینگر بردر واز آلسو اے کنسلٹنٹ. تو وہ بھی تھے بفور ہی ڈائڈ ان 2015. ینگر تھا, لیکن انفارچونیٹلی اللہ کی مرضی. تو یہ پوری فیملی جو ہے وہ پاکستان میں ایک لیگیسی کیری کر رہی ہے.
اور اسی لیے میری ذمہ داری, میں اکثر کہتا بھی ہوں مختلف پلیٹ فارم سے بھی کہ میری ذمہ داری زیادہ بن جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا آپ کو کیوں تکلیف, آپ کیوں اسکیمس پہ زیادہ بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی بات کو ایجوکیٹ کیوں کر رہے ہیں, آپ کا کیا کام ہے, آپ وہ اچھی اچھی سنہری باتیں کیوں نہیں کر رہے جو عام کنسرن کرتا ہے کہ آپ بس پیسہ دیں اور آپ چلے جائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ میری بھاری ذمہ داری ہے, میں ایک لیگیسی کریٹ کی بھی ہے اور لیگیسی کو کیری کر رہا ہوں, تو اس میں میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو آگاہی دوں بجائے اس کے کہ میں صرف اس بات کے اوپر رہوں کہ شارٹ کٹ سے کیسا پیسہ بنایا جائے. میں ایکسیلنس دوں اور اس ایکسیلنس کی وجہ سے مجھے سکسیس آٹومیٹکلی مل جائے گی. آپ کا ایمان اچھا ہونا چاہیے, بہتر اس پہ کام کرتے رہیں. ہر وقت تو ساکن نہیں رہتا ایمان آپ کا, فرشتے نہیں ہیں, لیکن آپ اس پہ کام کرتے رہیں. آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں, آپ کس طریقے سے, کیونکہ جب میں خود لیڈ کروں گا, لیڈ فرام دا فرنٹ ہوگا, تو تبھی تو میرے بچے بھی فالو کریں گے. جب میری اسٹاف ممبرس ہیں, ینگسٹرز ہیں جو مجھ سے ینگسٹرز ہیں, تو وہ فالو کیسے کریں گے جب میں کوئی بھی جو ہے وہ لیگیسی نہیں کریٹ کر رہا اور اس طریقے سے کام نہیں کر رہا. تو یہ سب سے بنیادی کام کرنے کا کسی بھی انڈسٹری میں, چاہے وہ امیگریشن ہے, چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہے, اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو اس کا پنپنا نہیں ہوگا. ایک بات. اور آپ کے جو لوگ آتے ہیں پانی کے بلبلوں کی طرح اس انڈسٹری میں فائدہ اٹھاتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندہ اس وقت کنسرن بن گیا ہے, تو ان کی جو سکسیس ہے وہ ایفیمرل ہے, لائک ابھی ہے اور نہیں ہے. آپ کیری نہیں کر سکتے. اس 20 سال کا تجربہ آپ لے کر نہیں بتا سکتے جس کو جو ویریفائیبل بھی ہو, جس کو آپ دیکھ سکے ہوں. میرے 20 سال کے پہلے کی بھی تصویریں دیکھ سکتے کلائنٹ کے ساتھ. لائک کمپنی کی جو ہے وہ رجسٹریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, 2005 کی جو رجسٹریشن ہے, 1 سال پہلے میں نے پروپرائٹر پہ چلایا, تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. تو تھنگ از دیٹ کہ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اعتماد ہو, اور میری بات میں اس وقت اس طرح سے تو وزن پیدا ہو تاکہ لوگ لیں اس بات کو. اگر نہیں ہوگا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اکثر و بیشتر میں جتنا بھی مشہور ہو جاؤں, جتنا بھی جو ہے نا وہ میڈیا یوز کروں, لیکن آپ کو 4-6 کمنٹس تو ایسے بھی آ جائیں گے جو نیچے آپ کو لکھ دے گا کہ یہ تو یوں ہے, یہ تو ایسا ہے. کوئی بھی جو اس کو بہت آسان ہے کہ لکھنا, وہ تو میرے اوپر بھی آتا ہے. میں نے ایک چینل کے اوپر کہا, ایک نارمل سی اردو کی میں بات اس ہے. کے اندر ایک اور چیز ایڈ کروں گا. آپ نے جو ذمہ داری والی بات کی تھی نا, اسی پر میں رکا ہوں ابھی تک نا. وہ یہ کہ میں اس چیز کو اس طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے میں کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں. تو جب آپ ایک پوائنٹ پر آتے ہیں کہ آپ کو ویوز اور پھر پیسے سے زیادہ نا, آپ کو پھر آپ دیکھتے ہو کہ یار انڈسٹری نا اور اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. آئی تھنک ہمیں انڈسٹری میں پھر آپ انڈسٹری کا سوچنے شروع ہو جاتے ہو, آپ کے اندر وہ لیڈرشپ چیز آ جاتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے. یو کین بی باس ایز ویل. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ خاندانی بزنس مین ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ فرونیت ہوتی ہے حضرت کے ساتھ. ایسے ہوتا ہے پاکستان میں بہت, ہماری انڈسٹری بڑی ڈفرینٹ ہے. آپ نے لیگیسی والا ورڈ استعمال کیا نا. لیگیسی اگر آپ لے کر چلتے ہو نا, تو پھر آپ کی ایک لیگیسی والی ہی سوچ ہوتی ہے. لیگیسی والی ہی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا, ذمہ داری کے ساتھ آپ کو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری میں جو مسئلے ہیں اس کو میں کسی طرح سے حل کروں, سب کے لیے سوچوں. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ وے ٹو اپروچ. یہی کرنا چاہتے ہیں کہ بزنس تو الٹیمیٹلی آ ہی جائے گا آپ کے پاس نا, اگر آپ صحیح کام کریں. طریقہ یہی ہوتا ہے. آپ کو کام ہو, آپ کا اتنا, آپ لوگ اکثر بھی کہتے ہیں یار آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے زیادہ. بھائی بات یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ بنانا پڑے گا. جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا 3 Idiot کی مووی کے اندر بھی, کہ وہ جس سے انٹرویو لیتا ہے راجو سے, جو پروفیسرس لے رہے ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ آپ اپنی نوکری رکھ لیں, میں اپنا ایٹیٹیوڈ رکھ لیتا ہوں. یہ بڑی مشکلوں سے اتنی ہڈیاں توڑوانے کے بعد یہ ایٹیٹیوڈ آیا ہے. تو ہمارے پاس جو ایٹیٹیوڈ بھی اگر آیا ہے, میں اگر کسی کیس کو لوں یا نہیں لوں, یہ میں ڈیسائڈ کروں گا. مجھے تو آپ بعد میں ڈیسائڈ کریں کہ آپ نے مجھ سے کام کرنا ہے. تجربہ ہے نا, تو وہ تجربہ ہے, تو میں پیسے کے پیچھے نہ بھاگوں. یہ میں کئی جگہ پر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کو صرف تبلیغ کرنے سے, آپ کو یہ مشورے دینے سے آپ کا معاشرہ نہیں صحیح ہوگا, بٹ آپ اپنی کوشش کرتے رہیں. لوگ بھی نا اس کا مطلب اگین غلط لے لیتے ہیں. آپ نے جب بولا نا کہ پیسوں کے پیچھے نہیں مانگو, پھر آپ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ ہماری ہر چیز ایکسٹریم پہ سوچی جاتی ہے. اگر کوئی انڈسٹری کا بندہ, بزنس مین اپنی انڈسٹری کے لیے کچھ بہتر کرنے کا سوچتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیریٹی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فری میں کرے گا سارے کام. نہیں, اکثر آپ کے نیچے بھی آ جائے گا بھائی عادل صاحب تو پیسے لیتے ہیں بات کرنے کے لیے بھی. بھائی اوبویسلی میں اپنا ٹائم لگا رہا ہوں, میرا بزنس بھی ہے. اور آپ پھر یہ دیکھیں نا کہ ایویلویشن کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے ہمارے عوام کے اندر بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 70% سے زیادہ تو آپ کے جو اگر تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں بھی ہیں, اس میں 10% اور بھی لگا لیں جو بالکل تعلیم یافتہ ہوں گے, وہ ڈگری کی حد تک تعلیم یافتہ ہوں گے. ان کا شعور اتنا نابالغ ہوگا کہ وہ جج نہیں کر سکتے کہ کون صحیح کون غلط ہے, مجھے کہاں پر اپنی ٹانگ اڑانی چاہیے نہیں چاہیے. میں اکثر ہوتا ہے LinkedIn پہ میرا اچھا ایک پورٹ فولیو ہے اس کے اوپر, اور اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں. اب میرا پوڈ کاسٹ جن کی ہم بات کر رہے تھے, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا, وہ لگا, میں نے اپنا لگایا, تو نیچے ایک بندے نے جو مجھے نہیں اب میرے لنک میں ہے, میں تو نہیں جانتا, بہت سارے لوگوں 10,000 سے اوپر کا فارم, تو اب نیچے سے لکھ رہا ہے کہ سارے کنسرن فراڈ ہوتے ہیں.
دیکھو جنریٹ کر دیا اس نے. اب کیونکہ جو پوڈکاسٹر تھے انہوں نے لکھ دیا کہ نا مطلب انہوں نے ایک لگایا نشان کوشچن مارک کہ کینیڈا جائیں فری میں, لائک اس طرح سے نا انگلش میں انہوں نے نہیں لگایا اور کوشچن مارک آئے. تو اب اس کو پورا نہیں پڑھا اور آگے سے لکھ رہے ہیں کہ فری میں کیسے جا سکتا, فری میں تو یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ویسے نہیں ہوتا. ارے بھائی آگے کوشچن مارک بھی دیکھ لو, کیپشن بھی کوئی سمجھنے کی کوشش کر لو. اس میں انٹلیکچوئل بات آپ نے پہلے سنی, آپ نے دیکھا کہ یہ پوڈ کاسٹر جو ہے یا یہ کنسلٹنٹ جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے, کس پہ بات کر رہا ہے, اور اس نے کس کس کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا ہے نہیں لیا ہے, یا کیا اس نے ایجوکیٹ کیا ہے. لوگوں کا تو مقصد یہ کرنا بس. ہمارا بڑا ولنریبل بزنس بھی ہے. مطلب آپ کتنی بھی کوشش کر لیں, 20 سال کے بعد بھی میرے پاس سامنے کلائنٹ اور مجھ سے بہت ینگسٹر ہوگا, آپ بھی ینگسٹر ہے میرے ساتھ, کیونکہ میرے تو ایج ہے. تو مثال کے طور پر کہ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ سر آپ نے اس سے پہلے آسٹریلیا بھیجا ہے کسی کو. اتنا بھی ہمارے پاس کام یا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی کنسلٹنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو ریسرچ بھی تو کر لیں کہ اس کو دیکھ لیں کہ یار میرے پاس, اور اسی سے سوال کر رہے ہیں یار آپ فراڈ تو نہیں کر دیں گے. آپ ریویوز دیکھ لیں, چلیں ریویوز بھی اب تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو کچھ لیجٹ کنسلٹنٹس آتے ہیں میڈیا پہ بھی آتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں, بہت اچھی بات کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی کچھ گزار کرنا چاہتا ہوں میں. دیکھیں بہت مشکل ہے کہ آپ اس عوام کو ایجوکیٹ اس سینس میں آپ کر سکیں کہ صرف میں یہ کہتے رہوں, کیونکہ ہم کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں بہت جگہوں پہ بات, لیکن یہ بات پھر بھی نہیں ہضم ہوتی لوگوں کو کہ میں یہ بتاتا رہوں کہ فراڈ ہوتا ہے, اسکیمز ہوتے ہیں اور رجسٹرڈ کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے. کتنے لوگ سمجھدار ہو جاتے ہیں, کتنا میں اور آپ اس میں ڈفرینس میں ہے. تو 20 سال سے کر رہا ہوں اس بات کو کر رہے ہیں, عامر صاحب بھی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم یہ بات کریں, دیکھیں کنسلٹنٹ ہر بندہ گلی کچھ ان کی انگلش سے آپ نہیں, آپ اس طریقے سے نہیں چیک کر سکتے. اگر آپ کا لیجٹ کنسلٹنٹ بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی اسکلس کو بنوانا پڑے گا کہ اس نے کتنے لوگوں کو بھیجا ہوا بھی ہے, کتنی سکسیس اسٹوریز ہیں. تو پھر کس طرح سے پتا کریں کہ سامنے والا سکسیس اسٹوریز دیکھیں گے نا آپ, سکسیس اسٹوری ڈیولپ کرتے ہیں, میں تو لگاتا بھی ہوں, دکھاتا بھی ہوں, اور آپ کا ورڈ آف ماؤتھ اسی طرح پھیلے گا. سکسیس اسٹوری بھی تو فیک کی جا سکتی ہے, نہیں دیکھیں کی جا سکتی ہے, لیکن آپ اگر فار ایگزامپل میں 6 لوگوں کو بلا سکتا ہوں نا, میں 6000 لوگوں کو تو نہیں بلا سکتا, اس میں پہچانے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. اب 20 سال سے ایک بندہ اسٹینڈ کر رہا ہے, یہی صرف کافی ہونا چاہیے نا, کیونکہ جب اسٹینڈ کر رہا ہے تو اس کے کوئی 150 کے قریب نیگیٹو آنے چاہیے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. اور سکسیس اسٹوریز نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایسے نہیں, اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو خود پروف کرنا پڑے گا. دیکھیں جتنا بھی ہوں, میں آتھرائز ایجنٹ ہوں کینیڈا کا, آپ سرچ کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں, دیکھا جا سکتا ہے, یہ ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور رجسٹرڈ کنسلٹنٹ بھی کینیڈین ہے, میں تو کہتا ہوں ان کے پاس جانا چاہیے. اگر آپ کو مجھ سے اچھا لگتا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں, کوئی کسی کے پاس بھی جائے, رائٹ ہے لوگوں کا. لیکن کیا میرے آپ کے اور ان کے کہنے سے ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ جاتی ہے دوسرے کنسلٹنٹس کے پاس جن کا ایج کم, تجربہ کم, رجسٹریشن نہیں. اب یہ بھی ہونے لگا ہے کیونکہ مجھے لوگ فالو کرتے ہیں, بہت ڈیپلی فالو کر رہے ہیں, تو وہ کاپی کیٹ کا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ اب سیمینار بھی اسی طریقے سے شروع ہونے لگے ہیں. ہو رہا ہے, مطلب آپ کے کہنے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. نہیں مسئلہ تو ہے, کافی زیادہ ہے. کیا یہ جی مسئلہ پاکستان میں ہے. میں تو انڈسٹری کا ہوں, انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیکھیں 100 سے اگر پرسنٹیج کے اوپر بات کریں نا, 70% سے زیادہ لوگ, میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, 70% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نان آتھرائز کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ نمبر بتا رہے ہیں ہم کینیڈا کے لیے, یہ اتنا زیادہ نمبر ہے. جی اس کی وجہ آپ دیکھیں نا, اب جب بات کر رہے ہیں رجسٹرڈ بھی بیچارے بات کر رہے ہیں, رجسٹرڈ بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کا اثر تو نہیں ہو رہا. اس لیے نہیں ہو رہا, دیکھیں آپ کی فیسیں زیادہ ہیں. پھر آپ خود بھی کہہ رہے ہیں ایز اے رجسٹرڈ کنسلٹنٹ, میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ خود سے کام کر سکتے ہیں, خود سے اپلیکیشن بنا سکتے ہیں, دیر از نو نیڈ آف اے کنسلٹنٹ. آپ خود اپلائی کر دیں. یہ آپ نے نیریٹو بلڈ کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں, میڈیا میں, کہ خود سے اپلائی کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ نان رجسٹرڈ سے نہ کریں. تو آپ یہ تو بتائیں کہ رجسٹر کرنے سے فائدہ کیا ہے. نان رجسٹر تو بندہ کیا کرتا ہے, کہتے ہیں یار تم تو پیسے بھی زیادہ لے رہے ہو, پھر کہہ رہے خود سے بھی کر دو, میرا کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تو لوگ چلے آتے ہیں 10-20 ہزار روپے دے کر, 50,000 روپے دے کر, لاکھ روپے دے کر, سستے میں جس کو کہتے ہیں, کہ اس سے کراتے کہ میں خود بھی تو کر سکتا تھا نا. لیکن اگر کوئی بندہ آفر کر رہا ہے اپنی سروس اور وہ اچھی طریقے سے بھی تھوڑا بہت بھی کر رہا ہے تو مجھ سے تو بہتر ہی ہے نا, تو میں اس کے پاس چلے جاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بات غلط کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہماری عوام کو نہیں سمجھ میں آتی. اچھا خود سے اپلائی کر سکتا ہے, خود سے بھی ہر بندہ کر سکتا ہے, کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے. لیکن آبویسلی جب بندہ ہر جو ہے علاج خود سے بھی, جو جنرل علاج ہے, جب ہم جنرل اپلیکیشن کی بات کریں, جنرل علاج تو میں خود بھی کر سکتا ہوں. پیراسیٹامال کھاتا ہوں, میں ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتا, میں کر سکتا ہوں نا. لیکن ڈاکٹر کے پاس ہو جاؤں گا جب انٹریکیسیز ہوں گی,
کچھ پیچیدگیاں لیکن ڈاکٹر والی ہم ایگزامپل یہاں نہیں دے سکتے نا, کیونکہ ڈاکٹر کا علاج کے تو آپ کو جانا ہی ڈاکٹر کے پاس. لیکن گورنمنٹ آف کینیڈا کیا کہتی ہے کہ آپ 100% آپ امیگریشن کے لیے اپلائی خود سے بھی کر سکتے ہیں. 100% یہ انہوں نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے. دنیا کی امیگریشن میں آپ کو آج کلیئر کرتا ہوں, کسی کو نہیں بھی ہو ایگزیکٹلی کہ دنیا کی کوئی بھی امیگریشن تو کوئی بھی ویزا ہو, میں سب کب کوئی کے اندر سب وزٹ ویزا بھی آتے ہیں اس کے اندر, میں وہی لے کے آنا چاہ رہا ہوں. کوئی بھی ہو وزٹر ویزا وہ چیزوں میں. پہلی بات ایک اور ہوا چلی, اس کو میں ایڈ اپ کر دوں پھر آپ کو بتاؤں. ہوا چلی وہ پاکستان کے اوپر سے لے کے یہاں کراچی تک وزٹر ویزا اتنا بکا ہے پچھلے, آپ کو پتا حالات خراب ہوا ہے پولیٹیکل یہ وہ دس اینڈ دیٹ, لوگوں نے بھاگنا شروع کیا, کیسے جلدی چلے ہیں 2 مہینے 3 مہینے میں. ٹھیک ہے, وزٹر ویزا لوگ کینیڈا نے اناؤنس کر دیا, ابھی تک اناؤنس ہے 2025 تک کہ جو ویزا لے کے آئے گا وہ جاب ڈھونڈ سکتا ہے, ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے. اس کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا, جو سو کالڈ کنسلٹنٹس تھے انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. میرے عزیز ہم وطنوں, ایسی بھی باتیں آتی تھی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, بھائی آپ پرائم منسٹر تھوڑی ہو جو آپ میرے عزیز مطلب کینیڈا نے کھول دیا. نہیں بولتا میرے عزیز امت بائی دا وے. تو وہ آپ جو ہے نا لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. پہلے تو کیونکہ عوام کے پاس شعور نہیں ہے. بالکل, عوام یہ سوال نہیں کر رہی کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. سارا مسئلہ ہی شعور کا ہے. آپ آتھرائز ایجنٹ نہیں ہیں, آپ رجسٹرڈ کینیڈین کنسلٹنٹ نہیں ہیں, آپ میری اپلیکیشن میں کیا کر سکتے ہیں, چونکہ آپ ریپرزینٹ بھی نہیں کرے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ میں آپ نام نہیں دے رہے کہ میں فلانا کنسلٹنٹ. ویری گڈ پوائنٹ. یس. تو پھر آپ کیسے کر رہے ہیں. تو یہی میں سوال اس لیے کر رہا تھا کہ میڈیا کو بھی احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ میرے پیچھے اب لائن لگی ہے, لوگ چل رہے ہیں جا رہے ہیں میڈیا میں جا رہے ہیں, پھر اس کو لگا رہے ہیں کہ ہم میڈیا پہ آئے ہیں, کیونکہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. میڈیا میں ہوا کیا ایسا دیکھیں, اب دیکھیں جیسے فار ایگزامپل آپ لوگوں کا رائٹ چاہتے ہیں, میڈیا میں اپیرنسز دیتے ہیں, میں بھی دیتا ہوں. تو تھنکس دیٹ اچھی بات ہے, مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. دا اونلی پرابلم از جب کینیڈا کی آپ بات کرو, یا تو میڈیا کو کینیڈا کی بات نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آتھرائزڈ نہیں ہے, وہ لوگ رجسٹرڈ کنسلٹنٹ نہیں ہے. اگر رجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہو تو تب آپ بنے, تو آپ نے اس کا مطلب ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی. آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ ایک اینکر ہیں, آپ ایک شو چلا رہے ہیں, مارننگ شو ہے آپ کا کوئی بھی شو ہے, آپ اس کے اندر کسی کنسلٹنٹ کو بلاتے ہیں تو پہلے تو یہ آپ سوال کرنا چاہیے آپ کو کہ بھائی آپ آتھرائز ایجنٹ نہیں ہیں, کیسے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ کہہ بھی دیتا ہے اس کے ڈاکومنٹس لینے چاہیے نا آپ کو. اب میرا مثال ہے, فار ایگزامپل آپ کچھ بھی نہیں کریں, میرے پوری ویب سائٹ کو لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ کو چیک کرنا ہے, تو میں نے کیا کام کیا شروع سے ہی ویب سائٹ کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ آتھرائز ایجنٹ. جیسے اور رجسٹرڈ کنسلٹنٹس کو آپ کر سکتے ہیں کینیڈا کی, تو گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ آ گیا نا, تو میں نے تو نہیں ویب سائٹ بنائی وہ, لیکن میں نے آتھرائزیشن لی ہے نا RCIC سے. تو RCIC کو تو آپ ریپرزینٹ ہی RCIC کر سکتے ہیں, رجسٹرڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے, اب یہ عوام کو نہیں پتہ چلے گی. کئی عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں, کئی لوگ آپ کے پاس آ کے بات کی کہ بھائی یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. کیا فرق پڑا؟ لوگوں کا مزاج فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو 10% فرق پڑتا ہے, اس لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہاں نہیں, میں ایک بات کروں, وہ پرسنٹیج کے اوپر بات کریں, فرق پڑتا ہے, لیکن تبھی تو ہم بات بھی کر رہے ہیں. لیکن میں جو بات کروں عوام کی بے حیثی کی بات کروں, ہم یہ بات کریں, ہم نے تو دکھ والی بات کریں. آئی ایگری ود یو کہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے, لیکن جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا. وہ نہیں ہوتا کہ ریجیکٹ کر دے جا کے لوگ. 150 کی لائن لگی ہوئی, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کسی طرح 150 کی لائن دکھا رہے ہیں, دیکھیں وہ بھی تو پروموٹ کر رہے ہیں. 150 کی لائن لگی ہوئی, آپ آتھرائز ایجنٹ نہیں ہیں, آپ کینیڈین نہیں ہیں. یہ ہونا چاہیے. یہ اتنا ایک بچے کو, یہ والا بات ہے کہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کتنا بھی کریں گے. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ ہمارا سسٹم کیسا ہے کام کرنے کا, جو نہیں ایک سوال میں ایڈ کرتا ہوں. اچھا اگر آپ کسی اسکیم کے پاس جاتے ہیں, اس سے اس انسان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر میں جا رہا ہوں کسی اسکیمر کے پاس, ٹھیک ہے, اور وہ مجھ سے کچھ پیسے لیتا ہے اور میرے ساتھ اسکیم کر دیتا ہے, میرے ڈاکیومنٹس لے کر. تو دیکھیں مینلی تو اور پیسے کا نقصان ہے. آپ کی اپلیکیشن اگر گاڈ فاربڈ اس نے غلط ڈاکومنٹ لگا دیا تو ریجیکٹ تو ہوگی, بین بھی ہو سکتی ہے. اوکے, پلس اگر نہیں بھی بین ہو رہی ہے, بین مطلب آپ کو بین ہو جاتا ہے, جس طرح کوئی بھی بین ہو جاتا ہے, پولیٹیکل لوگ بین ہو جاتے ہیں, جیسے کہ 5 سال کے لیے 2 سال کے لیے بین ہو جاتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن ڈال ہی نہیں سکتے, پھر آپ کی ہسٹری خراب ہے. ایگزیکٹلی, آپ تو کوئی بھی اپلیکیشن پہ ڈالنا آپ کے لیے جو ہے نا محال ہوگا. 5 سال کے لیے بین, تو یہ تو بین, کیونکہ بین بھی کم ہوتے ہیں, گورنمنٹ بھی تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا رکھتی ہے. لیکن اگر آپ کے ڈاکومنٹ جعلی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں, چانسز ہیں, تو اس کے وہ اچھا پھر یہ کہ اور اس دوسرا طبقے پہ بات کریں, ٹھیک ہے وہ جعلی ڈاکومنٹ نہیں لگا رہا, تو لیکن چونکہ وہ آتھرائز نہیں تھا یا پریکٹس نہیں تھی, ایکسپیرینس نہیں ہے, انالیٹیکل اپروچ اچھی نہیں ہے, تو تب بھی آپ کی اپلیکیشن بے دردی سے ریفیوز ہوگی. کیونکہ اپروول تو خیر گارنٹی تو رجسٹرڈ کنسلٹنٹ بھی نہیں لے سکتا. یہ بات عوام کو سمجھنی چاہیے. لوگ آتے ہیں میرے پاس بات کرتے ہیں, کیونکہ میں بہت اسٹریٹ اوے بتاتا ہوں, کاؤنسلنگ کرنا چاہیے آپ کو. آپ ایکسلنس بیچیں بجائے اس کے کہ آپ گارنٹیاں بیچتے ہیں.
آپ سروسز بیچیں, آپ سروسز دیں گے کہ میرا کام ہے ایپلیکیشن کی اچھی ڈرافٹنگ کرنا, آڈٹ کرنا, ٹھیک ہے, اس کی آڈٹ کی کیا چیز ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانا, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی ایپلیکیشن, ایپلیکینٹ کی ایپلیکیشن کوئی ویزا لگتا ہے, مجھ سمیت بھی لوگ ڈھول پیٹتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کلائنٹ ٹیسٹیمونیل بناتے ہیں, کلائنٹ کو بلاتے ہی کرتے ہیں, لیکن مین کام کلائنٹ کی اپنی ڈاکومنٹیشن کا ہوتا ہے نا. اگر آپ کا کیس اسٹرانگ ہے تو آپ کو کوئی بھی, آپ خود بھی اپلائی کریں گے, تو اس کے اوپر آپ ڈن کے سودے کیسے کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ ابھی آپ چلے جائیں UAE کے اندر, مسٹر ڈن کے نام سے مشہور ہیں لوگ. اچھا, اب ڈن کیا ہے بھائی, نہیں ہم پیسے بعد میں لیں گے جب آپ کا ویزا لگ جائے گا. اوکے اوکے, گڈ وے ٹو مارکیٹ ہے. اب یہ ٹیکنیک ہے, اب یہ ٹیکنیک ہے. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ڈن کا مطلب کہ میری تعلقات ہے, میں ڈن کرا کے دوں. ویری نائس. ٹھیک ہے نا, یہ وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے جو بہت بیچارے غریب ہیں یا بہت پڑھا لکھا نہیں ہے, بالکل جو ہے نا لیبر طبقہ ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو. اب اس سے اوپر کے لیے کیا ترتیب, کیونکہ ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے, اسکیمرز اپنے اوپر کام ہر اکنامک کلاس کے لیے نا ایک اوپینین دیا ہوا ہے, جو بالکل ہی کم پڑھا لکھا ہے اس کو کوئی بھی فارغ سی بات بول دی, جو تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو تھوڑا اسٹرانگ جائے تاکہ اس کے سوالات کم ہو جائیں. اسمارٹ, کیونکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نا ڈن کیسے ہوگا کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے بھائی, ایکسپلینیشن لمبی بھی ہوگی اس کے لیے, ایک پیسے کچھ نہیں لیں گے, سارا کام میں کروں گا. ویزا اگر لگے, اب بات یہ ہے اتنا بڑا اگر لگایا آپ نے, یا تو آپ ڈن بولیں کہ ویزا لگے گا, جیسے بھی آپ جو بھی آپ اس کو بیچ رہے ہیں, سیل پچ ہے آپ کی, تعلقات ہیں یا میں آپ ایسا آپ نے کیا کام کی جب آپ آتھرائز بھی نہیں ہے, یہ میں وہ بات کر رہا ہوں, یہ صرف نان آتھرائز کی بات کر رہا ہوں. آتھرائز والوں کی سب بعد میں آپ کو کروں گا. نان آتھرائز کینیڈا کے لیے خاص طور پر, باقی ویزاز میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے یہ بات. دا تھنگ از کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسہ لوں گا کہ جب آپ کا اپروول ہو جائے گا, اور پیسہ میری مرضی کا ہوگا. پھر ڈاکومنٹ اس کے, چیزیں اس کی, ٹھیک ہے نا, اپلیکیشن اس کی, آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں پیسہ بعد میں لوں گا, اور 13 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 8 لاکھ جتنا ہوتا ہے, جبکہ آپ یہ کام 20 25 50 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو بھی آپ کنسرنس کی سروس بیس بھی لے سکتے ہیں. لیکن آپ لے رہے ہیں مارکیٹ کرنے کا طریقہ کار, لوگ اس لیے مروب ہو جاتے ہیں, کنونسڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یار میرا ویزا لگے گا نا, میں تو خوشی میں بھی دے دوں گا. جب اس کو ایکچوئل کاسٹ اس کی بہت کم ہے, ہاں $185 ہے. اس بیوقوف بیچارے کو پتا نہیں ہوتا کہ میں بیوقوف بن رہا ہوں. $185 اونلی. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ویزا تو میں اگر تھوڑی سی ایفرٹ کرتا تو مجھے ویسے بھی مل سکتا تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ بیچارہ جا کے پتا یہ طبقہ ہے. پھر یہ سارا گیم جتنے ہو رہے ہیں نان آتھرائز کنسلٹنٹس کرتے ہیں کینیڈا کے معاملے میں, اور اس کے اندر پیسے ضائع ہوتے ہیں, ٹائم ان کا ضائع ہوتا ہے, اور وہ گارنٹیز کے سودے ڈھونڈتے رہتے ہیں. میرے پاس آتے ہیں لوگ بولتے ہیں گارنٹیڈ ریفنڈ پالیسی, ریفنڈ ٹھیک ہے کچھ کمپنیز بنا سکتی ہیں, میں اس میں اتنے بحث میں نہیں جاتا تھا, کر سکتا ہوں بہت لمبی بات ہو جائے گی. دا تھنگ از کہ آپ کسی ادارے کو جو ہے نا وہ ریفنڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ایک بات یہ کہ آپ نے اتنی زیادہ اپنی سروسز دی ہوتی ہیں تو کچھ پرسنٹیج کی بات ہو سکتی ہے اس کے اندر. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب پرسنٹیج کی کریں نہیں, جیسے میں اگر کرتا ہوں ان موسٹ آف دا کیسز, دیکھیں میں ایک سروس دے رہا ہوں, میں کوئی کیس امیگریشن کا کیس فار ایگزامپل چلاتا ہوں, میں پول میں لے کے آتا ہوں, پول کے بعد میں اپنی کمپنی 1 سال تک منیمم بھی کھول کے رکھنی ہے میں نے, چاہے مجھے کیسز ملیں یا نہ ملیں. یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں, آپ کو تو مل جائیں گے, تو آپ مجھے اسٹیمپ پیپر پر لکھ کے دینا کہ مجھے اتنے کیسز ملیں گے, تو پھر میں بھی آپ کو کچھ لکھ کے دوں گا. آپ لکھنے کے لیے تیار نہیں وہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, تو پھر میں بھی آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں فار ایگزامپل اتنی آسان بات ہے, اور پڑھا لکھا کوالیفائڈ, مجھے کیوں کیس دیتے ہیں لوگ, میں ساری باتیں کرتا ہوں نا لوگوں سے, سب سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں, چھپا کے تو نہیں کرتا. تو میں نے یہ بات کر دی جو بتائی تو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ٹارگیٹ وہی ہے جو کوالیفائڈ ہے, جو سمجھدار ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بھائی کنسلٹنٹ کا رول کیا ہے, اس کے اوپر وہ آ کے پیسے دیتا ہے. تب تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی خود بھی اس لیے کر سکتے ہو جب, لیکن اگر ادارے کو ہائر کر رہے ہو, ادارے کے اپنے اخراجات بھی تو ہوں گے, ایک کیس آفیسر بھی تو ہوگا, 100% 50 60 70 80 ہزار 1 لاکھ روپے کوئی چارج کر رہا ہوگا, وہ 1 مہینے کی, آپ مجھے 1 مہینے کی فیس دے رہے ہیں صرف, مجھے سروس ہو 11 12 مہینے 15 مہینے, کسی کے 3 سال, ایسے کیسز بھی ہم نے ہینڈل کی 4 سال تک ان کو اپنے پورٹ فولیو پر رکھا ہے. اوکے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھینک لیس جاب ہے, لوگ جو ہے وہ اکثر تو کرتے ہی ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ وہ شکریہ بھی نہیں کرتی اس معاملے کے اوپر. آپ نے بڑی محنت کی ہے اور ریوارڈ بھی آپ نے وہ دیا, اتنا چھوٹا سا پیسہ آپ نے دیا کبھی. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آج اس کو کریں گے, دانیال کو کیا, دانیال ورڈ آف ماؤتھ کرے گا. میں نے 20 سال ورڈ آف ماؤتھ پہ کام کیا, میرا ورڈ آف ماؤتھ پہ کام چلتا ہے, ورڈ آف ماؤتھ کیونکہ اچھا کام کر کے دیں گے. میں کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں بینگ این ہیومن کہ میں 100 آؤٹ آف 100 رزلٹ دے سکتا ہوں, یہ 100 آؤٹ آف 100 کسی کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں. اچھی نیت والا بزنس ہی چلتا ہے, ورڈ آف ماؤتھ پہ ہی چلتا ہے, کیونکہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لوگ. آپ کسی ریسٹورینٹ کی دیکھ لیں, زاہد نہاری کی کوئی مارکیٹنگ کیمپین آپ کو نہیں دیکھے گی.
تو بڑا سمپل فارمولا ہے بزنس کرنے کا. آپ اچھا بزنس کریں. میرے والد صاحب کہتے تھے, میں نے اکثر بتایا کہ بھائی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نا خوشبو کو لگا کر آپ کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایسے ہی ہے, وہ خود پھیلے گی. خوبصورت. جب آپ اچھا کام کریں ایک گے. اور انالوجی یہ ہے کہ اگر آپ معیاری چیز جنگل میں بھی بیچیں گے تو خریدار مل جائیں گے. سمپل از دیٹ. ایک ریسٹورینٹ ہے کراچی میں, وینگ وینگ کے نام سے, بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے, کوئی مارکیٹنگ کیمپین نہیں ہے, لیکن 2 گھنٹے کی لائن ہوتی ہے. میں اس پہ بہت فرم بلیور ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کریں, اور یہ اسی طرح سے میں بچوں کو بھی اپنے سکھاتا ہوں, اور میں لیڈ فرام دا فرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ وہ آج دیکھیں گے کہ بھائی والد صاحب تو جو ہے نا وہ خود دو نمبریاں کر رہے ہیں, باتیں کال فیل میں تضاد ہے, تو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیا سیکھ کے جائیں گے, وہ آگے کیا جو ہے نا نیشن کو سرو کریں گے. اوبویسلی میں نے کہا نا کہ اس بات سے کوئی بھی یہ تاثر نہ لے کے میں کوئی یہاں پر اس طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی نیریٹو اس طرح سے بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بزنس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. بزنس کر رہے ہیں, لیکن بزنس کرنے کے طریقہ کار ہوتا ہے. لیجیٹیمیٹ طریقے سے کریں, ایجوکیٹ کریں, کاؤنسلنگ جس طرح ٹیچر کرتا ہے. فیس تو لیتا ہی ہے نا, لیکن ان میں سے بہت اچھے ٹیچر ہوں گے جو کم فیس لیں گے, کبھی کبھی کسی کو جو ہے نا فری میں بھی پڑھا دیں گے. وہ ٹیچر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اسٹوری سنا کر سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی میرا نا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, سارا چیز آپ کا ویژن اور نیت ہوتی ہے, اور وہی آپ کو جو نیت اور ویژن ہوتی ہے نا وہ آپ کی کام کی ڈائریکشن ڈیسائڈ کرتی ہے. اب فار ایگزامپل میں پوڈ کاسٹ کہہ رہا ہوں تو میرے ایک کلیئر ویژن ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو پولیٹکس جیو پولیٹکس کی بات کرتے ہیں, سارے پاکستانیوں کو ملانے کی بات کرتے ہیں. اینٹی ریسزم ہمارا بڑا کلیئر ویژن ہے. ہمارا بڑا کلیئر ویژن ہے کہ ہم ساؤتھ ایشینس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پیپل ٹو پیپل کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہیں. ویژن ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا بہت, اب ویژن کلیئر ہو گیا نا تو کام بھی بہت ہے. اور ویژن یہ آپ کو دینا چاہیے, اپنے اسٹاف میں بھی ہو چاہے آپ کام کر رہے ہیں. اور ویژن اگر اچھا نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ سکسیس آپ نہیں بٹور سکتے ہیں, اور شارٹ ٹرم ہوتا ہے, اور لانگ ٹرم آپ جو ہے نا نہیں کریں. تو میں اکثر اپنے اسٹاف کو بھی جب کرتا ہوں موٹیویشنل ان کو جو ہے نا اسپیچز دیتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ ویژن بڑا دیکھو, آپ کا لیڈر کا, باس کا, یا جو بھی آپ کا مینیجر ہے اس کا ویژن کیا ہے, اس کے اوپر آپ چھوٹی سکسیس کے پیچھے نہیں بھاگیں. مجھے اتنے پیسے جلدی سے مل جائیں, مجھے جلدی سے گھر چل جائے. کہ تھوڑا سا دیکھیے دنیا کے اندر آپ چلتے کیسے ہیں, بڑھتے کیسے ہیں, ایک آگے پاؤں ہوتا ہے, ایک پیچھے ہوتا ہے, ایک آگے ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے نا. کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کہیں آپ کو ایک اسٹیپ آگے لینا پڑتا ہے. تو یہ اس طریقے سے کبھی آپ کھڑے جمپ کر کے تو نہیں چل سکتے نا ایک ہی میں آج یہاں چلے گا. تو آپ کا جو ہے بیسکلی کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو جتنے بھی شارٹ کٹ ہوتے ہیں جنہوں نے کیے, جو پانی کے بلبلے کی طرح کنسرن آتے ہیں, پیسہ پیٹا, کیونکہ ان کا ویژن نہیں ہے کہ اس انڈسٹری میں نے نام بہت دیر تک بنانا ہے, اچھی لیگیسی چھوڑ کے جانا ہے. یہ مین کنسرنس کا نہیں ہے. 2-4 اچھے کام کر رہے ہیں بہت پاکستان میں, اور یہ اسپیسیفکلی اگر کراچی میں کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی سروسز میں بھی معیار میں تھوڑا سا, میں بھی اس میں شامل ہوں, میں کروں, میں آج کہہ رہا ہوں تو اس لیے مجھے میرے اندر بھی یہ اترنی چاہیے بات کہ بھائی ہم اپنی سروسز کے اوپر ہمیشہ کام, CPD کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ آپ کی ہونا چاہیے. کیونکہ لائک اے سیٹ کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں, میں انسان ہوں, کہیں غلطی بھی کرتا ہوں گا, کچھ لوگ مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. اگر مجھے کوئی اگر اچھا کنسرن کہہ رہا ہے یا کسی کو اچھا انسان کہہ رہا ہے, تو میں اکثر مثال یہ دیتا ہوں کہ اچھا انسان کیسے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ برا نہیں کرتا یا غلط کام نہیں کرتا, اس سے غلطیاں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے اچھا کہنے کی کہ اس کا تناسب اچھائی کا زیادہ ہے. اس میں ہوگا نیگیٹو بھی پارٹ ہو سکتا ہے, کچھ غلطی بھی کر سکتا ہے, لیکن اچھائی کا تناسب, کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی انڈسٹری ہو, کوئی بھی شخص ہو, اچھا اس کو اس لیے کہا جائے کہ اس کا تناسب اچھائی کے ساتھ. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کام کو ڈلیور کرنے کی کوشش کریں. کمی کوتاہی اگر ہوتی ہے تو اس کے اوپر اوور کم کریں. یہ نہیں کہیں کہ بھائی میں تو دنیا کا بہت ہی زبردست بڑا جناب کنسلٹنٹ ہوں اور مجھ سے جو ہے نا, ہاں ہم کوشش کرتے ہیں اچھا کرنے کی, اچھا کرتے ہیں, اچھا ڈلیور کریں, اس کے رزلٹس نظر آتے ہیں, 20 سال سے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. اور جن کے پاس نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو لیجٹ کنسلٹنٹ ہیں یا اور اس کے علاوہ بھی کنسلٹنٹ ہیں, جو ہمارے یہاں کلچر ہے ٹانگیں کھینچنے کا, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک فائٹ تو وہ بھی چلتی رہتی ہے ہمارے یہاں, وہ تو سب کے, وہ پورے پاکستان میں. لیکن اس کا نقصان کیا دیکھیں نا, نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو صارف ہے وہ یہ تو کنفیوز ہے, وہ جا رہا ہے غلط کے پاس. آپ بیٹھ کر آپ نے کیوں یونٹی نہیں بنائی, کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. ہمارا کوئی کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ نیٹ ورکنگ نہیں کرتا آپس میں. اچھا, کوئی ہماری جو ہے نا وہ کوئی ممبر شپس نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہے, ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگے ہوئے. میں آپ کو ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں, نام ہر پاکستان میں جو انڈسٹری اسٹیبل ہے نا, اس کے اندر یہ جو پوری ایسوسیشن والا معاملہ ہے, کوئی نہیں ہمارے یہاں. نہیں, یہ تو پھر میں آپ کو بتاؤں, میں اچھا عرصے سے پوڈ کاسٹ کروں, اچھا میرا بھی وہ ہے, سبسکرائبر بھی بنایا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کتنے لوگوں نے مجھے آ کے بتایا جو میرے یہاں کام کر کے گئے دوسرے کمپنی کے اندر, ٹچ میں رہتے ہیں, میں کام کرتا ہوں ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا سر آپ کی جو ویڈیو آتی ہے سب رپورٹ ہوتی ہے. رپورٹ مطلب
आपको यूट्यूब के ऊपर आप रिपोर्ट कर दें, रिपोर्ट इस तरह से रिपोर्ट सोशल मीडिया पे रिपोर्ट होती है, आप रिपोर्ट कर दें, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग नेगेटिव रिपोर्ट्स करना शुरू कर दें। नहीं ये काम होता रहा है, मुझे पता चला। व्यूज क्यों नहीं आएंगे, रिपोर्ट होगी तो व्यूज क्यों नहीं आएंगे? लेकिन उनको भी तो पता चल रहा है कि यार ये नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करते रहे, मैं आपको बता रहा हूं, जान मार सकते हैं वो तब तक रिपोर्ट, अगर आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस में वीडियो जो है वो नहीं होती, बैन तो कोई भी नहीं होती, तो बैन करेंगे, जो कि नहीं मुझे होती होगी। लगता है क्योंकि मुझे बता भी चला, बताया भी गया, दिखाया भी गया कि ये, चूंकि मैंने स्कैम्स के ऊपर बहुत बात की, तो उनका ये काम था कि 150 मेरा एम्प्लॉई है, 150 एम्प्लॉई आज सबकी वीडियो को जाकर जो है ना वो करेंगे। जी, अरे वेरी गुड, ताकि वो ज़्यादा फैले नहीं, ज़्यादा फैले नहीं। ऐसे ही है। ये लोग ये काम करते रहे हैं और कर रहे हैं अभी भी बात होगी तो द थिंग इज कि हमारे जो नेगेटिव अप्रोच है ना, वो बड़ा जो है ना वो काम खराब कर रही होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त हमारे, अगर हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, सो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ पर हम जा सकते हैं एज अ विजिटर, बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पढ़ने के लिए? देखिए हम लेकर चलते हैं, फिर कंट्री टू कंट्री उनको डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए मेन कंट्रीज तो कनाडा ही है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, टॉप थ्री कंट्रीज हैं। और इसी में क्योंकि यूके को आप काउंट नहीं कर रहे इसमें? यूके को इसलिए मैं अब नहीं कर रहा, पहले मैं यूके का HSMP प्रोग्राम का इंट्रोड्यूसर भी रहा हूँ पाकिस्तान में। हाईली स्किल माइग्रेंट प्रोग्राम चला था 2003 से लेकर 2010 तक। बहुत उसमें काम किया, हाईली स्किल बहुत भेजे हम लोगों ने। कहाँ से? कराची से भेजा? कराची से, दूसरे शहरों से? नहीं, कराची से, मेनली कराची से हमने किया। तो वो बहुत किया। फिर लोगों ने, ऑब्वियस मेरे को अपनी तो जागीर नहीं है कि उस प्रोग्राम में, लेकिन इंट्रोड्यूस मैंने कराया था क्योंकि रिसर्च करके निकाला, प्रोग्राम आया हुआ था नया, तो लोगों को इंट्रोड्यूस वो किया काम उसके अंदर, वो बंद हो गया। तो यूके बेसिकली मार्केट इसलिए सैचुरेटेड है कि उनके पास कोई स्किल की इमिग्रेशन नहीं है इस वक्त। अगर उनके पास कोई Tier 1 का प्रोग्राम भी अगर मौजूद है तो उसके लिए पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम के साथ जॉब ऑफर दरकार है। मुश्किल है, जॉब ऑफर मुश्किल भी है। अब इस जॉब ऑफर के ऊपर लोग प्ले आउट करते हैं, जाली बनाते हैं, अरेंज करते हैं। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वो तो मुझे ही पता है, वहाँ जो अरेंज करना अरेंज करते हैं तो गलत ही ना। तो मैं गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करता, कोशिश करता हूँ पैसे ले 15,000 पाउंड, 18,000 पाउंड, 20,000 पाउंड से हेल ऑफ अमाउंट। फिर वो वहाँ जाके बेचारा ब्लैकमेल हो रहा है, जो एम्प्लॉयर ले रहा है। ठीक है ना, फिर उसको पता है भाई होऊंगा नहीं होऊंगा, सब तो बहुत सारी स्टोरीज बनती। फिर ये तो पूरा मुझे सिस्टम याद आ गया, एक बंदे ने मुझे वहीं पर ही बताया था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये कनाडा में होता है। लेकिन जब इमिग्रेशन की बात करें तो ये कंट्रीज, विजिटर की बात करें, ये कंट्रीज हैं कनाडा है, स्टूडेंट में यूरोप अच्छा है, यूके अच्छा है। लेकिन अगेन थिंग इज दैट कि यूके का पॉइंट बहुत ऊपर है, हमें मेंटेनेंस फंड्स बच्चों को मुश्किल होती है। फिर हमारे बहुत यूनिवर्सिटीज भी बहुत महंगी हैं, यूनिवर्सिटी महंगी है। और फिर आगे जो असल बात जो यही कहा कि यूके का कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम अब रह नहीं गया सच, जो है वो इतने मुश्किल हैं, आपके दस्तरस में नहीं है। यूके इनोवेटर करो, अब वो आप एक आम बंदा नहीं कर सकता जब तक उसके पास स्टार्टअप का कोई इनोवेटिव आइडिया हो, यस एंडोर्समेंट मिले उसको। फिर उन्होंने एक और वीज़ा निकाला था ना, आई थिंक स्टार्टअप था और ये एंटरप्रेन्योर वीज़ा टाइप था। वो एंटरप्रेन्योर पहले था, फिर वो स्टार्टअप और इनोवेटर में तब्दील हुआ। अच्छा। अब ये इनोवेटर फाउंडर के ऊपर आ गया, ओके, चेंज हो गया। उसमें अब सिर्फ 4 बॉडीज हैं। तो ये सारे काम जो है ना वो हो रहे, तो इसलिए पाथवे आपको नजर नहीं आ रहा होता। बेहतरीन हो गया कनाडा बेहतरीन, क्योंकि आगे आपको विजिटर पे जाएं, स्टूडेंट पे जाएं, या इस साल आप अपनी पॉइंट्स कैलकुलेशंस करके बैलेटिंग में पिक होके आप इमिग्रेशन चेक करने। लेट्स स्टार्ट विद यूएस जाना हो तो भाई क्या करना है? विजिट करना है, एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, कारोबार के लिए जाएं या जॉब के लिए जाएं। हाँ, मैं मेनली जो कर भी रहा हूँ और जो एडवाइस भी करूँगा कि मेन आपका ये है कि आपको परमानेंसी कैसे मिले। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका इस वक्त ये है जो यूएस ने भी अनाउंस कर दिया है, बड़ी अहम बात है। कनाडा ने तो किया हुआ था कि 2025 तक जो भी विजिटर वीज़ा के ऊपर आएगा तो वो जॉब ढूंढ सकता है, हम रोक टोक नहीं करेंगे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है क्या कि विजिटर वीज़ा पे अगर आप आएंगे तो आप जॉब ढूंढ सकते हैं और उसको कन्वर्ट कराएं जो भी कैटेगरीज के ऊपर, H1B के ऊपर या किसी कैटेगरी के ऊपर, चेंज स्टेटस करवा लें वहीं से रह के। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और एक तरह से अनाउंसमेंट आपके। और इससे पहले क्या होता था? विजिटर वीज़ा पे आप जॉब नहीं कर सकते ना ढूंढ सकते हैं, इसे नहीं इलीगल, मतलब ये तो रूल्स के खिलाफ है। आप जॉब्स को आप कितना बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बड़ी जबरदस्त है, आपको सस्ते में चले पड़ेगा। एग्जैक्टली, और आप जॉब आराम से ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, तो एक पाकिस्तानियों को 5 साल का मल्टीपल मिल जाता है। यस, और खुला मैदान है ना कंपटीशन का, पता चल जाएगा कि आपके स्किल्स कितने पानी में वहाँ मिल गया आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपका लक भी माशाल्लाह से अच्छा है और आप स्किलफुल हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। सेकंड ऑप्शन, जो यंगस्टर्स हैं मैक्सिमम वो कोशिश करें कि स्टडी के ऊपर जाएं, प्रॉपरली तालीम हासिल करें और साइड में जो काम आप करने का तरतीब होती है वो करते रहें। वहाँ की तालीम तो बेहतरीन है। ठीक है ना, जब आपने कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है,
اب وہاں پر ہی آپ اپنا چینج کرائیں اسٹیٹس, H1 بھی لے لیں یا کوئی بھی جو پٹیشن ہے آپ نے فائل کیا وہ رہنا شروع کر دیں. لیکن یہ ایکسپینسو روٹ ہے, پہلے آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے پورا $50,000 آپ لگائیں گے اور پھر آپ ڈھونڈیں گے. تو لانگ ٹرم ہے نا, اگر آپ کو لانگ ٹرم رہنا ہے, آپ کو وہاں کی ایجوکیشن لیں گے, وہاں کی انڈرسٹینڈنگ, وہاں کے لوکل سے دوستی, پورا نظام ہی آپ کا اپنا وہ لوکل ہو جائے گا. اور وہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ پھر آپ کے پاس آپ کو جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہیں, آپ اپنی زندگی الگ طریقے سے گزار سکتے ہیں. تو اس کے آن ٹاپ آف اٹ اگر آپ بات کریں نا, اگر ہم نے کہ 2 تو باتیں کر لی ہم نے کہ ہم نے بتا دیا بھائی اسٹوڈنٹ پہ اس طرح ہو گیا, وزٹر ہو گیا, لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ بھائی جو اسکلفل ہیں, کیونکہ ہم زیادہ تر کام اسکلفل پہ کرتے ہیں, یہ یو ایس مینلی جو ہے کام اسکلڈ لوگوں کے اوپر زیادہ کرتا ہے. اسکل کیا ہوتا ہے؟ اسکل مینس یہ کہ آپ کے پاس کم سے کم بھی جو ہے وہ 4 years بیچلرس ڈگری تو ہو. آپ ٹیکنیکل اسٹیم والے لوگ ہو گئے, ڈاکٹر ہو گئے, فارماسسٹ ہو گئے, فزیوتھراپسٹ ہو گئے, سو آن سو فورتھ. تو ایسے حضرات کو وہ ویلکم کر رہا آج کل ایک نئے پروگرام کے تحت, جس کو ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں ایک طرح سے, اور اب بہت لوگ کر رہے ہیں. پہلے 2-3 کنسرن کر رہے تھے, اب بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کیونکہ انڈورسمنٹ مل گئی کہ بڑے کنسرن بھی آپ کر رہے ہیں اور پٹیشنز اپروول ہو رہی ہیں ود ان 2 years پروسیسنگ ٹائم ہے اس کا, کیونکہ ادروائز پٹیشن بڑی لمبی جاتی ہے یو ایس کی, 10 سال 8 سال کی. اسکلفل لوگ ہیں 10 سال 8 سال جو سوٹ کرتا ہے یہ پروگرام. ہاں نارمل جو آپ کے ہوتے ہیں, بھائی نے کیا ہوا ہے کسی کو اسپانسر یہ کیا تو 8-10 سال ہوتا ہے. انڈیا کا ٹائم تو 50 سال سے بھی اوپر ہو گیا, تو ان کی تو اپنی جو ہے نا جنریشن نہیں دیکھ سکی. تو میرا ٹاپک سے ہٹ کر دا تھنگ از دیٹ کہ یہاں پر جو یہ جو پروگرام ہے EB2 جو امپلائمنٹ بیس پریفرنس 2 ہے, NIW نیشنل انٹرسٹ ویور پروگرام ہے. یہ پروگرام اس وقت جو ہے مقبولیت اختیار کر گیا ہے. وائی؟ بیکاز اگر آپ کے پاس ماسٹرس ڈگری ہے, کیونکہ تھوڑا سا میں سہل انداز میں سمجھاؤں گا, تو ٹیکنیکل بہت زیادہ کروں گا مطلب, تو شاید عام آدمی تک یہ بات پہنچے, کیونکہ ہمارے پاس اسکل بہت تعداد ہے, یوتھ ہماری بہت بڑی ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کے پاس ماسٹرس ڈگری ہولڈر ہیں اچھے, انجینئرنگ کی, MBAs. ماسٹرس ڈگری ہولڈر اگر کوئی ہے, اس کے پاس اچھا اسکلز بھی ہے, وہ یہ پروگرام اپلائی کر سکتا ہے نیشنل انٹرسٹ ویور. وہ کیا ہے کہ آپ کو جاب لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ جاب آفر ویور ہے. صرف پروف آپ نے اپنی پٹیشن تیار کرنی ہے, سیلف پٹیشن بھی تیار کر سکتے ہیں آپ, کسی ایجنٹ کو بھی آپ لے سکتے ہیں جو بہت اچھا آرٹیکولیٹ کر سکے آپ کی پٹیشن کو. وہ آپ کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے فزیکلی ساری آپ ڈاکومنٹس کے ساتھ, اور ود ان 3 to 6 months آپ کی پٹیشن اپروول ہو جاتی ہے. اس کے بعد ریفر ہو جاتی ہے NVC کو, نیشنل ویزا سینٹر کو. اب یہاں پر صرف ٹائم کا ایک ہوتا ہے, پاکستان کے اندر ٹائم اس وقت 1.5-2 سال کے اندر ہے, اس کے اندر انٹرویوز آئیں گے. اور یہ پروگرام چونکہ 1.5 سال پہلے ہی آیا ہے, تو ایز سچ ویزا تک بہت لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں, ابھی ٹائم چاہیے. کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ویزا تو نہیں ہے, بھائی ویزا تو میں کیسے ڈائریکٹلی نہیں لے سکتا نا. اپروول ابھی تک کچھ پٹیشن اپروولس ہیں آلموسٹ سب کے پاس. USCIS کی ویب سائٹ کے اوپر پٹیشن اپروول ریٹ 86% ہے آلموسٹ. 2-2.5 مہینے پہلے 91% تھا, کیونکہ اب زیادہ تعداد میں لوگ اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے, تو اس وقت آپ کا جو ہے وہ پٹیشن تھوڑا سا ریشیو کرے. بٹ اسٹل اب آپ جیسے ہمارے جیسے نیوز بریک کر دی بریکنگ نیوز, جیسے میرا ادارہ, تو میں کوشش چونکہ میں خود بھی دیکھیں نا, میں ایک ڈور لاک سسٹم پہ کام کرتا ہوں اپنے آفس میں بھی, صرف وہی الاؤڈ ہوگا آئے گا جو کہ ایلیجیبل ہوگا. تو میرے پاس سکسیس کیوں لوگ یار سکسیس ریشو آپ زیادہ دکھاتے ہیں, آپ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایسے ہے. آپ جیسے لوگوں کو دعوت دیں گے ویسے لوگ آئیں گے نا. اگر آپ نے عام دعوت رکھی ہوئی ہے تو ہر قسم کا بندہ آ جائے گا آپ کے پاس. تو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے, اس کو فالو کرنا عام آدمی عام جنتا کی بھی ضرورت ہے کہ آپ سسٹم کو فالو کر لیں. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یار, آپ باہر بھی تو جا کے اپنے سسٹم کو فالو کرنا ہے نا. کنسلٹنٹ کے پاس جو ہے تھوڑا سا ان کو دقت یہ ہو جاتی ہے کہ یار آپ کو اسسمنٹ کرانا پڑے گا. بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے, میرا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ میں سب کو اگر دعوت دیتا رہوں گا اور یہ کہتا رہوں گا آپ کا کام ہو جائے گا بس. لوگ یہی لٹرلی یہی سننا چاہتے ہیں. اگر آپ انٹلیکچوئل بات کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, لوگوں کو نہیں سمجھ. میں آپ کو PhD لیول تک کے بھی لوگوں کے آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح کا لیول بہت معصوم ہے لوگ, سیدھی سی بات ہے نا. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ بہت کچھ لوگوں نے بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن ان کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسٹریٹ اسمارٹ ہونا, وہ نہیں ہو پاتے. اور کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے ان کو, اور بیچارے مان جاتے ہیں, اور یہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا خیر, تو US والی بات ہو گئی ہماری, US کی بات ہو گئی, اینڈ دین ناؤ کمنگ ٹو آسٹریلیا. What's going on in Australia? کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ اچھا ایک چیز تھوڑا سا اس سوال کو کرنے سے پہلے ایڈ کروں تاکہ آپ کے عوام کو جو ہے وہ زیادہ پہنچ جائے. EB2 تو پتہ چلے کہ NIW کریں گے, وہ ریسرچ بھی کریں, خود بھی کریں, ہمارے چینلس پہ بھی کریں آپ لوگ. ایک جو چیز ہے کہ ماسٹرس ڈگری تو ہو گئی, لیکن اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس ماسٹرس ڈگری نہیں ہے, اب وہ کیا کرے گا؟ 4 years بیچلرس ڈگری کم سے کم بھی اگر آپ کے پاس ہے, اور 5 years پروگریسو ورک ایکسپیرینس ہے. پروگریسو ویز کہ آپ آہستہ آہستہ اوپر چڑھیں, ٹھیک ہے نا.
पहले असिस्टेंट थे, फिर आप मैनेजर हुए, फिर सीनियर मैनेजर हुए, फिर आप इस तरीके से जो भी आपके प्रोग्रेस है, कम से कम भी 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है. तो आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं. ओनली थिंग इज़ कि आपने अच्छा प्रपोज एंडेवर देना है. वो किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं. तो हर प्रोफाइल को इवेल्युएट करके ये बताया जाएगा कि भाई आपका केस डूएबल है. आप गधे घोड़े साथ नहीं बांध देंगे. आपको खुद पनपना, आपने देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि भाई ये एलिजिबल है और अप्लाई करें, और सक्सेस रेशियो भी अच्छा है. तो ये यूएस का है, और यूएस ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री भी है, एक आपका वहाँ पर आईटी खास तौर पे आप देखें सिलिकॉन वैली है वहाँ पर कैलिफोर्निया में, तो सबको पता है कि हेड सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं, सब जाना चाहते हैं. तो ये अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं जाता भी रहता भी हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपॉर्चुनिटी इसलिए भी अच्छी है कि वहाँ पर भी स्किल की बहुत शॉर्टेज है, अभी भी है. अभी थोड़ा सा प्रोग्राम वो अपना रिफॉर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी जो बैलेटिंग है उसको थोड़ा सा कम किया हुआ है, बट स्टिल लोगों को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए. अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा कंट्री है, 360 डिग्री डिफरेंट जो है ना लोकेशन के ऊपर है. तो आपको एक तो आप वैसे ही जो है आपको जो सन जो है शाइन है वो ज़्यादा मिलता है आपको वहाँ पर, आपको जो वेदर है वो अच्छा मिलता है. बिल्कुल ऐसे अगर आप बताएंगे तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ. आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं. पैट कमिंस जैसे अंडरस्टैंडिंग वाला. नॉर्मल भी जगह मैं जाता हूँ, क्रिकेट मुझे खिलाते हैं, मेरे क्लाइंट भी काफ़ी ऑफर करते हैं. तो लास्ट टाइम मुझे खिलाया तो लश ग्रीन ग्राउंड, वो नॉर्मल ग्राउंड है. लगे मेरे से क्रिकेट की बात नहीं करें, मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम या उनकी सिचुएशन के ऊपर. और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड इमिग्रेशन है, 189, 190, 491, ये ऑफशोर के लिए है वीजा क्लासेस. हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम ऊपर से रखेंगे ना ब्रीफली, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट होगा वहाँ पर फिर वो उसी हवाले से जो देख रहे हैं ना उसका इंटरेस्ट ही होना चाहिए. अच्छा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. नाउ हम इनको रीच आउट करें. साउथ ऑस्ट्रेलिया बड़ा डिमांड कर रहा है आजकल, क्योंकि इनके स्टेट्स भी इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लॉज स्टेट्स हैं अलग, जैसे 190 स्टेट इमिग्रेशन प्रोग्राम है, 49 रीजनल स्टेट प्रोग्राम है. तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. अप्लाई करें, बैलेटिंग सिस्टम बैलेटिंग है. देयर इज नो सच आपके ना चाहिए, जिसके बहुत अच्छे भी पॉइंट्स हैं वो भी रीजनल. मतलब ये है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेलबर्न से आया तो सिर्फ मेलबर्न में ही स्टे करूंगा. मेलबर्न आपका जो है ना वो एक मेन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी. एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, ताकि डिफरेंस भी आपको ये पता चल जाए ऑडियंस को कि मेलबर्न तो सिटी है, उसके लिए 190 वाला स्टेट माइग्रेशन प्रोग्राम है. रीजनल का मतलब ये कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रह सकते. उसके अलावा जैसे मैं कराची में नहीं रहा हूँ, मैं बदीन ठट्टा में रहा हूँ, काउंटी कहते हैं सब, तो उधर रहे हैं आप, वो रीजनल एरियाज कहलाएंगे. अच्छी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया का अपना कैपिटल भी रीजनल के अंदर लेके आते हैं उसको. मतलब कैनबरा भी रीजनल एरिया की वीजा क्लास में पार्टिसिपेट करता है. अच्छा. एडलेड भी करता है. तो अगर आपको एडलेड का मिलता है तो आप सिडनी शिफ्ट नहीं हो सकते? 2 साल के लिए नहीं हो सकते, उसके बाद आप अलाउड है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं. 2 साल ये तो बहुत कम है. और भी टेक्निक्स होती है, अगर आप स्मार्टली मूव करें तो बहुत सारी हैं जो हम खुद गाइड भी कर देते हैं. ये तो ज़बरदस्त है यार, मुझे आई रियली लाइक इट. तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, और मुझे तो पर्सनली भी लाइक है, मैं खुद भी पसंद भी करता हूँ उसको. तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा है स्किलफुल लोगों के लिए. हाँ, कहीं आपको थोड़ी सी दुश्वारी होती है एस्पिरेंट्स को कि आइल्स कैसे करूँ, पीटी कैसे करूँ, क्योंकि ये हिस्सा है, इससे आप नहीं भाग सकते. आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, पॉइंट्स करके आपने EY सिस्टम में आना है. अब अगले राउंड में आप होंगे ही नहीं होंगे, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा चैंपियन यहाँ पर बैठा वो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि लॉस ऊपर नीचे पता होना चाहिए. ये ऊपर नीचे होती है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप होंगे ही नहीं होंगे. इतनी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बैलेटिंग सिस्टम को समझे ना, बैलेटिंग सिस्टम भी आपका ऐसी होना चाहिए, आपको अपना पता होना चाहिए कि नहीं यार क्या मैं वाकई ये मैं डिजर्व करता ही नहीं करता. अच्छा, हमारे पास कोई आता है बंदा, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो केस लिया, आप एलिजिबल हैं. अब मैं तो एलिजिबल बता सकता हूँ ना, चांसेस बता सकता हूँ अच्छे थे. अब मुझे आपने सर्विसेज तो देनी है, आप इंटाइटल्ड हैं. वो समझते हैं इंटाइटल्ड है. मैंने पूल में लेके आया, साल भर गुजर लिया, नहीं सिलेक्ट हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ. मेरा तो हक था, मेरा तो एलिजिबल था. आपने फ्रॉड किया भाई. आपको बैलेटिंग समझना चाहिए. आपको किस तरीके से जो है ना, आपको किस तरह से सिलेक्ट हो. हाँ, अगर मैं कहीं पे भी चैलेंज है, कोई शख्स ये आके कह दे कि साहब ने कहा था 100% गारंटीड हो जाएगा, प्रोफेशन ही छोड़ दूंगा अपना. द थिंग इज दैट कि आपको एजुकेट करके बताया, आपको बताया किस तरह से काम होता है. हाँ, हम समझने के लिए तैयार नहीं है, वो एक अलग बात है. हाँ, आपको लगता है कि कोई बंदा गारंटी करके दे रहा है और उसके पास जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए. तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, इसको बैलेटिंग सिस्टम है, चाहे कनाडा है, कनाडा भी करें. कनाडा में भी प्रोविंशियल नॉमिनीज बहुत अच्छा काम करते हैं. कनाडा प्लीज. हाँ, कनाडा में प्रोविंशियल नॉमिनीज जैसे सस्कैचुअन है, बहुत सर्द है लेकिन लोग जाते हैं. मेरे बहुत इमिग्रेंट वहाँ पर मौजूद हैं. की तरफ है, किस तरफ है? नहीं, ये सस्कैचुअन अपना एक प्रोविंस है इनका. कितना दूर है ये? तकरीबन आप समझ लीजिए कि 3-4 घंटे की फ्लाइट है. हाँ,
یہ فلائٹ آپ کو پڑتی ہے کیپٹل سے, ٹورنٹو سے ہم بات کریں, ٹورنٹو سے آٹاوا. تو یہ آپ سسکیچن میں آپ کی جو مین سٹی ہے وہ ہے رجائنا, سسکیٹون ہے. یہاں بہت لوگ جاتے ہیں, ڈیولپنگ ہے تو ڈیولپ ہو رہا ہے, ابھی کام ہو رہا ہے, لوگوں کو جاب بھی مل جاتی ہے. میرا کلائنٹ ابھی گیا اور وہ اس کو بہت جلدی جو ہے مل گئی جاب بھی. تو یہ ایسے پروونس ہے, آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو کینیڈا کی امیگریشن تو مل گئی نا, تو آپ صرف فیڈرل کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فیڈرل کا نوٹ ویسے اتنا ہائی ہوتا ہے. سلیکٹ انڈیا 2 سال سے 3 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے 470 480 پوائنٹ بنا کر بیٹھے ہوئے, سلیکٹ نہیں ہو رہے. لیکن 480 پوائنٹس کا کیا مطلب یہ سسٹم ہے سی آر ایس, جو لوگ سمجھتے ہیں سسٹم ہے کہ آپ نے ایج, ایجوکیشن, کوالیفیکیشن, لینگویج, اسپاؤس, اڈیپٹیبلٹی فیکٹر, ان کے اوپر پوائنٹس بنانے. تو فیڈرل کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ فیڈرل کی تاکہ آپ کی دسترس ہر جگہ ہو نا, آپ کسی بھی پروونس میں اٹھے, کسی بھی شہر سے اٹھے, کہیں بھی چلیں, آپ کو کوئی روک تھام نہیں ہے. ویئرز اگر مجھے PNP پروونشل نامنی کا اگر ویزا ملے گا مثال کے طور پہ, تو مجھے 2 سال وہاں اسٹے لیو اینڈ ورک کرنا پڑے گا. only 2 years. ہاں 2 years ہے, بٹ لوگوں کے لیے مشکلات رکھتے ہیں یار 2 سال کریں گے کیا, دس اینڈ دیٹ, جنگل میں رہیں گے اس طرح سے. نہیں, بہت ٹھنڈ تو نہیں ہے. ایک تو بائی چوائس ہوتا ہے, لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ شاید ہمیں اٹھا کر پھینک دیں گے. نہیں, یہ میری خود چوائس ہے, میں سسکیچن اپلائی کروں گا اور ایکسیپٹ بھی کروں گا. اگر میں بیلٹنگ میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا تو میری چوائس ہے, میں نہیں ایکسیپٹ کرتا تو نہیں. آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ بے انتہا عمر جڑے ہوئے ہیں, اور آپ جس طرح سے پریشان لگ رہے ہیں نا, اور جتنا تکلیف میں, کیونکہ آپ کی باتوں سے وہ ساری کی ساری چیزیں کھل کر آ گئی ہیں نا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں, میں بہت جگہ پر بہت سارے پلیٹ فارمس کے اوپر اسکیمز اور کنسلٹنٹس کی تو باتیں کرتا ہوں, لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی دکھ بھری داستان چھڑ دی کہ کنسلٹنٹ کے کیا دکھ ہیں, وہ بڑی جو ہے نا کوئی بات نہیں کرتا. ہاں, پورے پوڈ کاسٹ میں نا اوپر سے نیچے تک آپ کے دکھ چلیں, وچ از گڈ, کیونکہ اگین وہ لیگیسی والی بات پر آؤں گا, کیونکہ جب آپ کی لیگیسی چل رہی ہوتی ہے, آپ کی ذمہ داری کے ساتھ آپ ایک زمانے سے کام کر رہے ہو, تو پھر ہم مارکیٹ میں اس طرح دکھتے ہو تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں یار, یہ تو پہلے ایسا نہیں تھا, یہ ایک دم گند کیسے آ گئی. سو گند کو ٹھیک کرنا ایک ذمہ داری والی چیز ہے, بہت ضروری ہے. سمجھانا, لوگوں کو بات کرنا. دیکھیں اس بات سے لوگ ایک شاید جو ہے نا وہ اخذ یہ شاید کر لیں کہ علی صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نا وہ گارنٹی کی باتیں نہیں کر رہے ہیں, لوگ تو کرتے ہیں, یہ شاید خود نہیں کر سکتے ہیں. تو بھائی ایک بندہ پہلے آپ کو, میں نے کہا نا ڈاکٹر ادیب سے جا کر, میں اس لیے اکثر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ نے اس سے پہلے کیا نہیں کیا ہے, تو میں تھوڑا سا جو ہے نا ان کو تھوڑا سا اڑے ہاتھوں بھی لے لیتا ہوں کبھی. میں اس لیے بات ہی کرتا ہوں کہ میں نے کہا دیکھیں, میں اب اس مقام پہ پہنچا ہوں اور اس جگہ پر پہنچا ہوں, اس کی مثال اسی طریقے سے کہ ڈاکٹر ادیب سے جا کر کوئی بچہ پوچھ لے اس سے پہلے علاج کیا ہے, کیا کرے گا, کان کے نیچے رکھ کے دے گا آپ کو. اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ادیب کچھ بھی نہیں بولیں گے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل اس سے کہیں گے تو آپ وہ چلے, میں نے تو ایک مثال نہیں, میں آپ کو مثال نہیں بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر ادیب کیوں نہیں کہیں گے, کیونکہ جب آپ ایک بڑے لیول پر پہنچ جاتے ہیں نا, آپ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ ابھی میں ابھی وہ ان کی ایج تک نا خاموش. لیکن میں ایک بات کروں, یہ بیسکلی جو ہے وہ صحیح تقاضا نہیں ہے, مطلب یہ تہذیب کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے بڑے کنسرن کے پاس جا کے ایکسپرٹ اور بڑے بھی کنسرن کام کرتے ہیں. میں یار آپ یہ ریسرچ آپ خود کر کے آتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ گوگل والی بات ہم نے کی تھی اسٹارٹ میں کہ ایک چیز ہوتی ہے گوگل, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھیں. اور یہ جو پورا پوڈ کاسٹ آپ نے سنا ہے, یہ بیسکلی ایک طرح سے ایک اویئرنیس والی چیز ہے کہ یار تھوڑا سا خیال کریں, دیکھیں. اور جب یہ بات کوئی کر رہا ہے, میں بات کر رہا ہوں, میرے پاس 16,000 سے زیادہ پہلے سکسیس سٹوریز ہیں, میں پروف کر رہا ہوں, میں پروو کر سکتا ہوں. آپ کے جو جذبات ہیں نا, یہ آپ کی سچ کی ترجمانی کر رہے ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پروگرامس کے اوپر تو ہم بہت بات کر سکتے ہیں, آگاہی بھی میں بہت دے سکتا ہوں, میرے پوڈ کاسٹ بھی بھرے پڑے ہیں, ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ ہاں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ پروگرامز ہیں. اور اس چیز کو سننے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں یہ نیریٹو بلڈ کر رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس صرف آ جائیں, بھائی سمپل سا ہے. میرے تو بڑے بھائی ہیں, میں تو کہتا ہوں بھائی آپ ان کے پاس جا لیں, وہ تو رجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہے, مین ہے, آپ ان کے پاس چلے جائیں. مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے, جب میں نے یہ بات کی اس کے پیچھے بھی ریزن ہے, کیونکہ بھائی میں بلیو کرتا ہوں کہ جس نے پیدا کیا وہ رزق بھی دے گا مجھے. بے شک ایسے ہی ہے. تو میں اپنا کام کرتے چلے جاؤں گا, مجھے ملتا چلے جائے گا. آج تک بھی تو مل رہا ہے, میرا رزق کس نے روکا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں جو میں نے کہا کہ یہ جو ہماری جو تکلیفیں ہیں, میں آپ کو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میرا کوئی ایک کلائنٹ لاہور سے, اب میں لوگوں کی آپ کو سائیکی بتاؤں, چیزیں بتاؤں, ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی ہے ان کی, ساتھ حافظ بھی لگتا ہے, کیس ہم سے کہ انجینئر بھی ہیں, ٹھیک ہے. کیس کیا ہم نے کینیڈا کے لیے, ای سی اپلائی کیا, ای سی اپروول آ جاتا, تو ایجوکیشن کریڈینشیل اسسمنٹ ہوتا, آ گیا. سیکنڈ انسٹالمنٹ ان کو دینی تھی ایز پر دا ایگریمنٹ. سیکنڈ انسٹالمنٹ دینی ہم نے تقاضا کیا, تو کہنا ہمیں آئلٹس کرنا مجھے. ٹھیک ہے, تو ریلیکسیشن ہوتی ہے, آپ آئلٹس کریں. آئلٹس کرنے چلے گئے تو 4.5 بینڈ لے کے آ رہے ہیں.
جیسے سیکنڈری اسکول بچے کا بھی نہیں ہوتا. آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ پھر مجھے سیمینار کرنے کے لور میں وہاں مجھے ملنے بھی آئے, سر کچھ جگاڑ ہو جائے گی, کوئی جاب آفر ہو جائے گی, سخت آپ موقع سمجھ میں آئے گا میں کتنا سخت اس معاملے میں. میں منع کر دیا, میں نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے, نہ میں کروں گا اس طریقے سے. پھر اس کے بعد اب ان کے تھریٹس آنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. پھر میں جہاں جہاں جا رہا ہوں میں سوچ میں اتنا کنسرنڈ. اس کو کہتے ہیں فالس سافٹ ٹارگیٹ ہے, سافٹ ٹارگیٹ اس کو کہتے ہیں فالس وکٹم. وہ بندہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھ رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے میں نے جو پیسے دیے وہ بھی واپس کرو. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا حق تھا, ٹھیک ہے, میں ڈیزرو بھی کرتا تھا, میں اتنا قابل بھی تھا, لیکن یہ جو عادل اسماعیل ہے نا, اس نے میرے ساتھ غلط کیا. میں تو اتنا قابل تھا, کینیڈا یا امریکہ مجھے لینے کے لیے انتظار میں جو بائیڈن گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ. یہ ہمارے ریجن میں, ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے, نہیں پتا کہ یار میرے پاس اتنے 4.5 بینڈ میں نے لیے ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں ان کی زبان کی, ان کی جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں فلفل تو آپ نے کرنا ہے نا, آپ نے کیا ہی نہیں ہے. آپ نے کرنا ہے, ایپلیکنٹ نے کرنا ہے, کنسرن اپنی جیب سے تھوڑی آپ کو ایسے اپنا فیلئر کس پہ ڈالنا ہے, ہاں کنسرن, اور پیسے واپس کرو. ادروائز تھینک یو ویری مچ, میرے تعلقات ہیں, تھینکس فار دس اسٹوری. میرے تعلقات ہیں, میں نے کہا نا وہ انتقامی معاشرہ, میں بجا دوں گا. میں جو ہے لوگوں کو, میں یہ کنسرن سب سے زیادہ سافٹ ٹارگیٹ ہے. اب جب ان کو یہ نہیں پتا تھا میں تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہوں, اپروچیبل بھی ڈفرینٹ تو میں کھاتے میں نہیں لاتا. میں نے اس لیے, لیکن اس پلیٹ فارم سے اس لیے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایجوکیٹڈ. آپ, میں انجینئر سے بات کر رہا ہوں, پھر میں نے آپ کے القابات بھی بتا دیے. آپ کی کتنی بھاری ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں آپ کو لیگل نوٹس بھی نہیں دے رہا, اور یہ طریقہ ہی نہیں ہے. تو آپ اس طریقے سے کام جو ہے وہ کرنا ہے. 4 سال کے بعد لوگ کہہ دیتے ہیں آئلٹس نہیں کیا, پڑھے ہوئے ہیں. بھائی آئلٹس کرو گے تو میں لا کے کام آگے بڑھاؤں گا نا. پیسے واپس کرو ورنہ بدنام کر دیں گے. بلیک میلنگ, میں نے آپ کو بتانا جس کے ساتھ پرابلم ہے. ہم نے کنسلٹنٹس کے اسکیم کی بات کی, تو اسی طرح سے جو ہمارا بائر ہے, بائر سیلر, تو دونوں طبقوں میں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سر فراڈ کیوں ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں نا. فراڈ اس لیے ہوتا ہے کہ آگے والا فراڈ لینے کے لیے تیار ہے نا, یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں, وہ ڈن کے سودے کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو نان رجسٹر کا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ سب بتائیں, آپ کتنا بھی ایجوکیٹ کر لیں, اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی دیکھ لیں کہ تبدیلی آ گئی, تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن امید ہے بس. تو میں وہ اسی امید کی وجہ سے پوڈ کاسٹ ہوا ہے کہ اچھا آپ نیریٹو یہ بلڈ کریں لوگوں کے سامنے کہ بھائی تھوڑا سا آپ ورک آؤٹ کریں. پھر عادل اسماعیل کو لینا نہیں لینا یہ آپ کی چوائس ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہے. وہ آپ دیکھیں گے, مجھے اگر کرنا ہوگا, میں اتنا میں بیٹے بیٹھے ہوئے, تو آپ ان سے پوچھیے گا, کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ چلے تو کہتے ہیں یار شاید یہ نہیں کرے گا ہم سے. نہیں, میں نے کہا میں کیا ٹینشن ہے, میرے نصیب کا ہوگا, رات کو سوتے ہوئے میں اللہ اٹھا کے بجا دے گا. بے شک. تو یہ آپ کا بلیو آپ کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. یا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اپنا کام کر رہا ہوں, میں نے نام بنا لیا. میں بہت ینگ اسٹیج پہ نہیں ہوں ابھی کہ میں یہ کہوں گا کہ یار میں بہت ینگ سے مجھے میں پاؤں پکڑ لوں کسٹمر کے. میں اچھے طریقے سے, لیکن ایک اپنا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی آپ کو کام رکھنا ہے کہ یار میں گر کے نہیں سوتا کرتا, میں اس طرح سے نہیں کروں گا. میں لوگوں کو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کتنا سینسیٹیو بزنس ہے میرا, یہ لوگوں کی شیئر کی طرح ہے کہ ہر بندہ جانا چاہ رہا ہے. آف کورس. اور پچھلے 2 سال کے حوالے سے تو ویسے ہی زیادہ ہو گئے. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا نے کیا تباہی مچائی ہے. پھر آپ دیکھیں اسکیم, ہر بندے نے اس میں جو بیتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے اور دھو رہا ہے, کسی کو ایک لفظ کا فرق نہیں پڑ رہا. آپ کتنا بھی کوشش کر لیں, کتنا بھی کر لیں. میں اس لیے بہت ٹوٹے ہوئے دل سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہاں فرسٹریشن کے حوالے سے کہ بھائی آپ کا رائٹ صحیح ہے, کنسرن بھی ہے, لیکن جو بیچارے اتنی محنت, دیکھیں وہی والی بات ہے کہ کوئی بندہ دکان جو ہے وہ لائسنس لے کر اور گورنمنٹ کو پے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے سامنے آپ کے ڈلیوری والا جو بیچ رہا ہو, بہت برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے. غلط ہے. وہ یہ دیکھیں امپورٹ اور اسمگلنگ والی بات کر رہے ہیں آپ اس وقت. وہی ایگزامپل ہے کہ ایک امپورٹر اتنی محنت سے کرتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, اینڈ دین ایک بندہ اسمگل کر کے لے کر آتا ہے. امپورٹر کو 100 روپے کا پڑا ہے, اسمگلر کو 50 کا ملا ہے. میں انکم ٹیکس پے کر رہا ہوں, میں پروفیشنل ٹیکس پے کر رہا ہوں, میں ایس آر بی ٹیکس پے کر رہا ہوں. سارے ٹیکس کرنے کے بعد بھی کلائنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایس آر بی نہیں دوں گا. تو آپ کس طریقے سے کام کریں گے؟ اور پھر آپ کو سال 2 سال, اچھا لوگوں کو یہ اتنی جو ہے نا وہ سمجھ ہونا چاہیے, جب آپ سروسز لے رہے ہیں کسی کو, پروسیسنگ ٹائم آپ نے پوچھا جیسے یو ایس کا ہے 1-2 سال یہ پروسیسنگ ٹائم چلتے ہیں. ہر امیگریشن میں آلموسٹ اتنا ہی ٹائم چل رہا ہے. 2 سال تک یہ کمپنی کو دروازہ کھول کے رکھنا پڑے گا. کچھ بھی نہ کرے نا, آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میرے تو اپلیکیشن بنا دی تھی, بھائی آپ کر لیتے خود بھی. جب آپ نے کسی آرگنائزیشن کو ہائر کیا ہے, اٹ مینس کہ اس کی کاسٹ آف بزنس کی بھی ذمہ داری کچھ حد تک لیں, کچھ حد تک ہی. کیونکہ جب میں ایک ہی بندہ میں کہہ رہا ہوں, اگر وہ فار ایگزامپل منیمم کاسٹ پہ بات کر لیتے ہیں, 50-60 ہزار روپے سیلری لے رہا ہے اور اپلیکیشن کو بناتا ہے 1 مہینے کا, آپ پیسے کتنے دے رہے ہیں اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیجیے. وہ آپ نے 1 مہینے کے سے اس کو سیلری دی ہے, 12 مہینے وہ کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے. کتنے کیسز پہ کام کرے, اور پھر بندہ پروفیٹیبلٹی, تو یہ بہت ساری ہے.
بہت سارے لوگ آپ کو نیچے لکھ بھی جائیں گے بہت ساری باتیں. بٹ تھنگ از دیٹ کہ یہ جو سمجھدار بندہ ہے وہ سمجھ جائے گا کہ بات کہی کیا ہے. بالکل کنسلٹیشن کا مقصد کیا ہے. پھر پیڈ کنسلٹیشن میں بھی کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں, تو میں اکثر یہ کہہ بھی دیتا ہوں دیکھیں نہیں کسی کا, میں نے اپنے ای میل میں بھی لکھا ہوتا ہے اگر آپ افینڈ ہو رہے ہیں یا آپ کو, تو آپ کا رائٹ, کسٹمر رائٹ ہے, آپ جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر کے, فری اسسمنٹ دیا میں نے, اس کو نگلیکٹ کر کے آپ کو کنسلٹیشن چاہیے کیونکہ تو ہر جگہ موجود ہے, فری تو انفارمیشن بہت جگہ پہ, لیکن آپ نے اپنے کیس کے اوپر کنسلٹ کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ بات کرنا ہے, اور چیزوں پہ بات کرنا ہے. آپ ایک کنسلٹنٹ کو آکوپائی کریں گے 30 منٹس کے لیے بھی, آپ جو ہے نا وہ ایک منیمم اماؤنٹ بھی نہیں دے سکتے. ایک بات چلیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے خود اسٹریٹجی رکھی, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے, لوگ بولیں گے پہلے سے پیسے لے لے تو دس اینڈ دیٹ. تو ہم نے کہا کہ بھائی آسان یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی ایک اماؤنٹ لے رہا ہوں. فار ایگزامپل میں بتا بھی دیتا ہوں, کوئی بڑی ہوتی ہے 5000 روپیز میں چارج کر لیتا ہوں اپنی بات کرنے کے لیے. تو تھنگ از دیٹ کہ وہ 30 منٹس کی ہے, اگر آپ میرے جو ہے وہ کنسلٹیشن سے کنونس ہو جاتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں, میں آپ کو یہ ایڈجسٹ کر دوں گا جو میں فیس لے رہا ہوں, تو ٹیکنیکلی تو فری ہو گئی نا. سو سمپل از دیٹ. لیکن اگر آپ نہیں لیا تو میرا ٹائم تو کم سے کم, یہ 100% یہ ایتھیکل ہے بالکل. تو یہ لوگوں کو جیسے آپ, لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے شروع سے لے کر جو ہے نا دو طبقوں کو بڑا صحیح سے آپ نے رکھا ہے. ایک وہ ہے جو کہ کنسلٹنٹس خود ہیں, اور ایک وہ ہے جو کہ عوام خود ہے. اور بات یہ ہے کہ بیسکلی ایکسپوز کیا ہے پراپر طریقے سے دونوں طبقوں کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کے پوڈ کاسٹ سے کہ جو لیجٹ کنسلٹنٹس ہیں نا, جو ریناؤنڈ کنسلٹنٹس ہیں, میری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے, دیکھیں تھوڑا سا کلوز آئیں, تھوڑا سا اپنا ہارٹ کو بڑا بھی کریں, کچھ ایسے کام کریں, لیڈرشپ کریں, کچھ ایسوسیشنس کریں, کسی کو چھوٹا اور بڑا نہیں کریں. میں آپ کو بات بتاؤں بڑی جو نا انٹرسٹنگ آپ کو لگے گی کہ میرے قریبی جاننے والے, جب میں نے آتھرائزیشن لی کئی سال پہلے کینیڈا کی, تو باقاعدہ میرا جو RCIC کینیڈا کا ہے بندہ, کینیڈا میں مسیساگا میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو ڈائریکٹلی کال کی. ایسا ہوتا ہے, میں سمجھ گیا پوری اسٹوری. آپ کو پتا یوں ایسا ہر فیلڈ میں مجھے میں حیران ہوا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بات کر سکوں, لوگ کالیں کر رہے ہیں. That's a very bad culture ہے, یہ ہے مسئلہ ہمارا. بڑا دکھ ہوا, لیکن میں اس لیے زیادہ اس معاملے پہ دکھی زیادہ اس لیے نہیں ہوتا کہ دیکھیں میرا ڈیمانڈ بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ لیڈر ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سوچیں کہ آپ لیڈر ہیں. اور آگے سے بھی بندہ اللہ نے کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے, بہت ساری انگیجمنٹ آپ کی ٹوٹ جاتی ہیں, جسے وہ کہتے ہیں میاں بیوی میں لڑائی کرا دی, تو وہ ٹوٹ جائے گی بیچارے کو. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں میں بڑا تدبر کا میں نے مظاہرہ کیا ہے, میں نے یہ کیا, بھائی جس نے کام کرنا وہ تو کام کر جائے گا اگر اس کی کلک ہوگی. لیکن اللہ نے ساتھ دیا, چلاتے رہے, آج بھی کر رہے ہیں. میں بھی رسک کمانے کے لیے بیٹھا ہوں, کام کر رہا ہوں. تو یہ جو میری آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر جو لوگوں کو بھی ہے گائڈ, بھائی خدا رہا آپ اپنے کام پہ زیادہ فوکس کریں, انسٹیڈ آف کہ میں صرف یہ کلیم کرتے رہا ہوں یا چیزیں کرتے رہا ہوں کہ بھائی دوسرے سب ختم ہو جائیں میں زندہ رہوں. کبھی ہو سکتا ہے یہ؟ پاسبل نہیں ہے. تو بیکار مینٹالٹی ہے کہ میں فرسٹ اس وقت آؤں گا جب سارے مر جائیں گے. تو یہ ان کے لیے ایڈوائس ہے کہ بھائی آپ کام کریں. اور آڈینس کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ کرنی, ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے, اور اپنا جو ہے وہ ہم نے پوڈ کاسٹ کو اینڈ میں سمرائز بھی کر دیا کہ ہم نے ایگزیکٹلی کیا بات کی ہے. اور آئی ہوپ کہ یہ جو فرسٹریشن ہے اس کو آپ اس وے میں لیجیے گا جو پورا ایکسپلین کیا اس کے اندر کہ مسئلے چل رہے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں ان ملکوں میں تو بھائی سے آپ لازمی کوآرڈینیٹ کریں. میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک ڈال دوں گا عادل صاحب کا, اور آپ کو پورا کا پورا اندازہ ہو جائے گا. پورے کے پورے سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے ایڈریس ہوگا یا ای میل ہوگا یا پھر نمبر جو بھی ہوگا, وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مل رہی ہوں گی یہاں پہ. اینڈ آئی ہوپ جس نے پورا پوڈ کاسٹ دیکھا, اور اگر ابھی تک تم لوگ دیکھ رہے ہو پوڈ کاسٹ تو بہت بڑی بات ہے یار. اتنی ساری ہم لوگوں نے باتیں کی ہیں, اینڈ تک سن رہے ہو تو میرے بڑے دل کے قریب ہو تم لوگ. مطلب اتنا ٹائم دے دیا ہے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سر کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, سر کا کتنا ایکسپیرینس ہے. اور میں کہنا چاہوں گا عادل صاحب بہت بہت شکریہ آنے کا. مجھے کافی ساری نا نالج ملی ہے, اور وہ نالج پوڈ کاسٹ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ نالج مجھے ملتی ہے, اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ لرن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور مجھے بھی کبھی جانا ہوگا, خدا نہ خواستہ کبھی بھی جانا ہو, کہیں بھی جانا ہو ان شاء اللہ, یا ابھی تو خیر فی الحال نہیں. سو اگر جانا ہوا آپشن ہے, آف کورس بہترین آپشن ہے, بہترین چوائس ہے. سو مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاں یار کس طرح سے مجھے خیال کرنا ہے. بالکل یہ مجھے فائدہ ملا اس پر. اور یہی آج کے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں میری تو اپنی یہی استدا تھی لوگوں کے ساتھ کہ آپ اپنے اچھا جو ہے وہ ریسرچ ورک کریں, اچھا جو ہے وہ ہوم ورک کریں, اور پھر چوائس آپ کے پاس موجود ہیں, اور لوگوں کو ریجیکٹ کرنا سیکھیں. صرف 2 پیسے بچانے کے چکر میں آپ اپنی چیزیں خراب نہیں کریں. ایسے ہی ہے. شکریہ بہت بہت عادل صاحب, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.